أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم منطق مظفر میں الجزء الثانی دوسرا جز ہمارا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور دوسرے جز میں آج بحث ہے تقسیمات الحملیہ، حملیہ کی قسمیں۔ آگے اس کے ہیڈنگ کے ڈال دیں باعتبار وجود موضوعها، باعتبار وجود موضوعها، کیا معنی ہوگا باعتبار وجود موضوعها؟ باعتبار وجود موضوعها یعنی اپنے موضوع کے موجود ہونے کے اعتبار سے، آیا اس کا موضوع ذہن میں ہے یا آیا اس کا موضوع خارج میں ہے یا حقیقت میں۔ تمہید میں آئیے کریں تقدم ان الحملیت تنقسم باعتبار الکیف، صحیح ہے؟ کم اور کیف سے تو آشنا ہے نا آپ لوگ کہ نہیں آشنا ہے؟ جب کیف کی بات ہوتی ہے تو موجبہ سالبہ، کم کی بات ہوتی ہے تو کل اور بعض، ٹھیک ہے نا، کلیہ اور جزئیہ۔ تقدم ان الحملیت تنقسم، گزر چکا ہے کہ حملیہ تقسیم ہوتی ہے باعتبار الکیف، کیف کے اعتبار سے، الی موجبۃ و سالبۃ، موجبہ اور سالبہ میں۔ وباعتبار الموضوع، اور موضوع کے اعتبار سے، یعنی کیف کے اعتبار سے تو موجبہ سالبہ ہوتی ہے نا، اور موضوع کے اعتبار سے الی شخصیت و طبیعیت و محملۃ و محصورہ، جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہ کس کے اعتبار سے مولانا تقسیم تھی؟ موضوع کے اعتبار سے، کیا یا تو شخصیہ اس کا موضوع ہے یا طبیعیہ یا محملہ یا محصورہ۔ والمحصورہ الی کلیت و جزئیت، اور محصورہ کی پھر ہم نے تقسیم کی تھی کلی اور جزئی میں۔ وہذہ تقسیمات تشارکها الشرطیۃ فیہا فی الجملۃ کما تقدم، کہہ رہے ہیں یہ وہ تقسیم تھی حملیہ کی کہ جس میں تشارکها الشرطیۃ، کہ شرطیہ اس میں کیا تھی؟ شریک تھی، فی الجملہ یعنی کچھ حصوں میں، کما تقدم جیسا کہ گزر چکا ہے، یعنی کلن تقریباً تھی نا مولانا، بس جیسے وہ نہیں تھی وہاں پہ، طبیعی نہیں تھی، کیا شرطیہ، قضیہ شرطیہ طبیعیہ نہیں تھا، شخصیہ محملہ محصولہ تھا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وَالْآنَ نَبْحَثُ فِي هَذَا الْفَصْلِ، اور اس فصل میں ہم تلاش کریں گے ان التقسیمات الخاصۃ بالحملیہ، اس تقسیم کے بارے میں جو حملیہ سے خاص ہے، یعنی اس میں شرطیہ شریک نہیں ہے۔ ابھی تک جو تقسیم تھی مولانا اس میں حملیہ کی بھی وہی قسمیں ہیں، وہی شرطیہ کی، کہا اب جو ہم بحث کریں گے، اب جو تقسیم کریں گے، صحیح ہے، کیا ہوگا کہ جو صرف و صرف حملیہ کی قسم ہوگی، شرطیہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ وَهِيَ تَقْسِيمُهَا أَوَّلًا، اور اس کی پہلی تقسیم مولانا تین تقسیمیں ہوں گی، باعتبار وجود موضوعها فی الموجبہ، صحیح ہے، موجبہ میں اس کے موضوع کے وجود کے اعتبار سے، موجبہ میں مولانا، سالمہ میں نہیں، ابھی بتائیں گے۔ وَتَقْسِيمُهَا ثَانِيًا، اور اس کی دوسری تقسیم مولانا باعتبار تحصیل الموضوع والمحمول، صحیح ہے، موضوع اور محمول کے حاصل کرنے کے اعتبار سے، او عدولہما، عدول سے مراد ہے
کہ عدول اور عدم عدول، عدول اور عدم عدول، وَتَقْسِيمُهَا ثَالِثًا، اور اس کی تیسری تقسیم ہوں گی مولانا بِاعْتِبَارِ جِہَةِ النِّسبہ، صحیح ہے، نسبت کے جہت کے اعتبار سے. وَهَذِهِ تَقْسِيمَاتٌ ثَلَاثَةٌ، تو مولانا حملیہ کی یہی تین قسمیں ہونے والی ہیں. اور جو پہلی تقسیم ہے مولانا نمبر 1 نظر آ رہا ہے نا، نمبر 1 سے مراد ہے یہ اولن والی، اولن یعنی بے اعتبار وجود موضوعها، صحیح ہے، اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے، آیا اس کا موضوع ذہن میں ہے یا آیا اس کا موضوع خارج میں ہے یا، ٹھیک ہے. کہہ رہے ان الحملیت الموجبہ، ان الحملیت الموجبہ یعنی قضیہ حملیہ موجبہ، ہی ما افادت ثبوت شیء لشیء، ثبوت شیء یعنی محمول، ثبوت شیء یعنی محمول، لشیء للموضوع، مولانا لشیء، لشیء یعنی محمول کو موضوع کے لیے کیا کرنا، ثابت کرنا. ولا شک ان ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له، کہہ رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی چیز کا کسی چیز کے لیے ثابت کرنا یہ فرع ہے مثبت لہ کی یعنی موضوع کی، مثبت لہ یعنی موضوع. کیوں مولانا؟ اگر موضوع نہیں ہوگا تو محمول کو ہم کس پہ حمل کریں گے، کر سکتے ہیں؟ بتائیے. پہلے کیا ضروری ہے مولانا؟ موضوع، تبھی تو محمول اس کے لیے ثابت کیا جائے گا. غلام علی بچانا، غلام علی ہے نہیں، پانی کس نے پیا ہے نا، پانی پینے کے لیے اس کا وجود ضروری ہے. پھر کہہ رہے مولانا ای ان الموضوع فی الحملیت الموجبہ، یعنی موضوع قضیہ حملیہ موجبہ میں یجب ان یفرضا، یجب ان یفرضا، یجب ان یفرضا، موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له، یعنی ضروری ہے کہ فرض کیا جائے اس کے موضوع کو موجود اس کے لیے محمول ثابت کرنے سے پہلے. اذ لولا ان يكون موجودا،
لولا ان یکون الموضوع موجودا، کہ اگر موضوع موجود نہیں ہوگا، یکونوں کے بعد موضوع لکھ لیجئے گا مولانا، عبارت آسان ہو جائے گی. اذ لولا ان یکون الموضوع موجودا، کہ اگر موضوع موجود نہ ہو، لما امکن ان یثبت له شیء، تو اس کے لیے کسی چیز کا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. کما یقولون فی المثل، جیسا کہ لوگ مثل میں کہتے ہیں، ثبت العرش، یہاں ثبت پڑھا لے مولانا، ثبت العرش ثم انقش ثم النقش، ثبت العرش، ثبت لکھ لیا مولانا. اگر اس دیوار نہیں رہے گی تو پینٹ کس کو کرو گے؟ دیوار اصل ہے، یہ موضوع ہے، تب جا کے اس پر کیا کریں گے؟ پینٹ کو حمل کریں گے، پلاسٹر کریں گے. اسی لیے پہلے عرش ہے نا، پھر اس پہ لکھیں گے. پہلے تختی ہے، پہلے بورڈ ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس میں لکھیں گے. فلا يمكن ان يكون سعيد في مثل سعيد قائم، کہہ رہے ممکن نہیں ہے کہ سعید قائم میں سعید غیر موجود ہو. سعید قائم میں سعید غیر موجود ہو، ومع ذلك يثبت له القيام، اس کے باوجود اس کے لیے قیام کو ثابت کیا جائے. ممکن ہے مولانا؟ اب یہ تو بات ہو گئی موجبہ کی. اور اب بات آ جائے سالبہ میں. سالبہ میں کیا مشکل ہے مولانا؟ سالبہ کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کس کو لیا ہے خالی؟ موجبہ کو. سالبہ کو کیوں نہیں لیا مولانا؟ دیکھیے غلام علی صاحب، سالبہ میں کیا مشکل ہے؟ محمول کے اعتبار سے دیکھیں، سعید قائم، قیام کو اگر ہم ثابت کریں سعید کے لیے، جبکہ سمجھ میں قیام کو ثابت کرنا کس کے لیے؟ سعید کے لیے. جبکہ سعید بیٹھا ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. سعید سالبہ ہے نا، سعید سعید لیس بقائم، ہم نے قیام کو سلب کیا کس سے؟ سعید سے. اور سعید کیا تھا؟ مثلا بیٹھا ہے، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ جب بیٹھا ہے قیام کو سلب کر رہے ہیں تو اس کو بولیں گے سالبہ بانتفاع فاعل محمول. سالبہ بانتفاع، یہ محمول اس کے لیے ثابت ہی نہیں تھا کہ جو ہم اس کی کیا کریں؟ نفی کریں. نہیں سمجھے؟ ہے نا؟ تو اس کو بولیں گے سالبہ بانتفاع محمول. ایک ہوتا ہے مولانا ابو عیسیٰ علیہ السلام لم یاکل، عیسیٰ کے باپ نے نہیں کھایا. عیسیٰ کے باپ نے، جناب عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ معجزہ پرور دیکھا،
یہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی. ہم کہہ رہے ہیں ابو عیسیٰ لم یاکل ولم یشرب ولم ینم، ابو عیسیٰ نے کھایا نہیں، پیا نہیں، سوئے نہیں. تو جب موضوع ہے ہی نہیں تو اس کے لیے محمول کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ موضوع ہی نہیں ہے مولا. تو اس کو بولتے ہیں سالبہ بے انتفاعی موضوع. شاید سنا بھی ہوگا سالبہ بے انتفاعی موضوع. موضوع ہی نہیں ہونا، موضوع ہی نہیں ہے کہ ابو عیسیٰ نے کھایا کہ نہیں یا سوئے کہ نہیں سوئے، ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں. اس کو بولیں گے طالبہ بانتفاع الموضوع. یعنی اگر محمول کی نفی کی جا رہی، محمول کو سلب کیا جا رہا، جبکہ محمول تھا ہی نہیں. مطلب سو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. تو اس سلب کا مطلب ہے کوئی، تو اس کو بولیں گے سالبہ بانتفاع المحمول. اور ہم نے کہا شریک الباری لیس بموجود، شریک الباری لیس بموجود. اب ظاہر ہے شریک باری ہے ہی نہیں کہ اس کے وجود اور عدم وجود کی ہم کریں اور اس کو سلب کریں. تو اس کو کیا بولیں گے؟ سالبہ بانتفاع الموضوع. سمجھ آئے گا؟ ہاں مولانا پڑھا دیں گے. والمقصود من هذا البیان، اور اس بیان سے ہمارا مقصد ہے، یہیں سے ہونا نا جی، نا والعکس من ذلك، اور اس کے برعکس، چونکہ اوپر جو بات ہو رہی تھی مولانا حملیہ میں ہو رہی تھی کہ ثبت العرش ثم الخش، کہ موضوع پہلے ہوگا محمول بعد میں. والعکس من ذلك، اور اس کے بالکل برعکس السالبہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے برعکس کیا ہے؟ السالبہ ہے. ٹھیک ہے، فإنها لا تستدعي وجود موضوعها. صحیح ہے، فإنها لا تستدعي وجود موضوعها، کیونکہ وہ اپنے موضوع کے موجود ہونے کو طلب نہیں کرتا. لأن المعدوم يقبل أن يسلب عنه كل شيء، اس لیے کہ جو معدوم ہوگا یعنی جو نہ ہو، اس سے ہر چیز کو سلب کرنا وہ قبول کرتا ہے. وَلِذَا قَالُوا، اور اسی لیے کہا ہے تَصْدُقُ السَّالِبَةُ بِانْتِفَاءِ الْمَوْضُوعِ. صحیح ہے کہ صادق آتا ہے سالبہ بانتفاع الموضوع. فَيَصْدُقُ نَحْوُ ابو عیسیٰ ابن مریم، صادق آتا ہے جیسے ابو عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ کے بیٹے، ارے مریم کے بیٹے عیسیٰ کے والد، لم یاکل ولم یشرب، نہیں کھایا اور نہیں پیا، ولم ینم ولم یتکلم، اور نہ سوئے اور نہ بولے. وہاکذا، اسی طرح کچھ بھی آپ نفی کرتے رہے. کیوں مولانا ایسا کیوں ہوا؟ لأنہ لم یوجد، اس لیے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. جو چاہے آپ کہتے چلے جائیں.
اور سلب کرتے چلے جائیں. فلم تثبت له كل هذه الاشیاء قطعا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے لیے ثابت ہی نہیں ہوں گی یقینا. ہے نہیں، جب موضوع نہیں تو محمول ثابت ہوگا. فیقال لمثل هذه السالبات، تو اس طرح کے سالبہ کو کہا جاتا ہے سالبۃ بانتفاء الموضوع. سالبہ بانتفاء الموضوع، سمجھ میں آیا مولانا؟ سالبہ بانتفاء الموضوع. انشاءاللہ والمقصود من هذا البیان، یہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.